ایسے ہوں گے جو ٹیکنالوجی پر دسترس رکھتے ہوں گے اس زمانے کی، اور امت مسلمہ ان کے پیچھے چلے گی اور اسے عروج حاصل ہوگا، تو اس وقت جو امت مسلمہ شکوک و شبہات کا بر صغیر کے جو حالات سے شکار تھی اور سمجھتی تھی کہ اب انگریزوں کے غلام ہو گئے تو بس اب اسی حالت میں گرفتار رہیں گے، ان کو دراصل اقبال نے اس شعر کے ذریعے ابھارا ہے کہ مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو، اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار، نومید نہ کر آہوئے مشکی سے فتن کو، ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں۔ یعنی اقبال ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی زندہ انسان کفن اوڑھ کر لیٹ جائے تو کیا ہماری دانشمندی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ یہ میت ہے، یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو، یا دانشمندی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کفن کو ہم پھاڑ دیں اور اس انسان سے مخاطب ہوں کہ تو ابھی زندہ ہے، زندوں جیسے کام کر۔ تو یہ اس حالات پر علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی، اور جو دوسری مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ عروج کے لیے اقبال کی شاعری میں جو پیغام ہے وہ یقین کا پیغام ہے۔ امید اور یقین دونوں ملی جلی چیزیں۔ یقین اس بات کا کہ کوئی بات نہیں، آج اگر ہم گر گئے ہیں تو کل ہم اٹھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آج ہمارا نہیں ہے تو کل ضرور ہمارا ہوگا۔ تذبذب، قوم کی زندگی میں جو تذبذب ہوتا ہے وہ ان کے مستقبل کا قاتل ہوتا ہے، اور اسلام میں بھی تذبذب کرنے والے کو منافق کہا گیا، اور منافق کے لیے کہا کہ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، یعنی نہ دنیا انہیں ملتی ہے نہ آخرت انہیں ملتی ہے۔ یقین وہ چیز ہے کہ اگر کافر کے پاس بھی ہوتا ہے تو اس کا نصب العین اسے حاصل ضرور ہو جاتا ہے۔ یقین جب تک مرد مومن میں نہیں ہوگا تبدیلی نہیں آئے گی، جب فرد میں تبدیلی نہیں آئے گی امت پہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنی بنیاد پر یقین ہی دراصل عروج کا راستہ ہے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے، یعنی ملت کی تقدیر کی صورت کری اگر ہمیں کرنی ہے تو ہمیں اپنے دلوں میں یقین پیدا کرنا ہوگا۔ کس بات کا یقین؟ اپنے نصب العین کا، اپنے عزائم کا، ہمیں جو مشن دیا گیا ہے اس مشن کا، اور اس بات کا کہ اس مشن کو ہم نے تھام لیا تو انشاءاللہ کل ہمارا ہوگا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ ذوق یقین نہیں تھا نا تو 71 میں ہمارا ایک بازو کٹ گیا۔ فوجی تھے، 90 لاکھ فوجی تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، لیکن کیا چیز نہیں تھی؟ قوت، یقین کی قوت نہیں تھی، لہذا ہتھیار ڈال دیے، ایک بازو ہمارا کٹ گیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں افغانستان کی مثال ہمیں سمجھاتی ہے، نہ ان کے پاس شمشیریں ہیں، نہ ان کے پاس تدبیریں ہیں، نہ کوئی ماہر سفارتکار ہے، نہ ان کے پاس وہ سارے مفکرین ہیں، نہ سائنسدان ہیں، لیکن کیا ہے؟ ذوق یقین ہے۔ ذوق یقین ہے جس نے ایک صدی میں پہلے برطانیہ، پھر رشیا اور پھر اب امریکہ کو یہ سبق دیا ہے کہ مومن کے پاس اگر یقین ہو تو اس کی زنجیروں اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہباری، یعنی جب شب کی تاریکی پھیلی بھی ہو اور راستہ نظر ہی نہ آتا ہو تو اس وقت قندیل کا کام کیا چیز کرتی ہے؟ مرد مومن کا یقین۔ یعنی آج بھی ہم ظلمات کی تاریکی میں ہی موجود ہیں، جس کونے کو اٹھا کے دیکھ لے، جس گوشے کو اٹھا کے دیکھ لے امید کا پیغام نظر نہیں آتا، لیکن امید پھوٹے گی کہاں سے؟ اگر ہمارے دلوں میں یقین ہو، اور یہ یقین کوئی اور پیدا نہیں کرے گا، یہ یقین ہمیں اپنا خود ہی پیدا کرنا ہوگا، اور یقین کے پیدا کیے بغیر ہمیں اس زوال سے نجات نہیں مل سکتی۔ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کے تو، قطرہ ہے لیکن مثالیں بحر بے پایاں بھی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو میں ایک انسان، آپ ایک انسان، آپ کے پاس تھوڑی سی کچھ چیزیں، میرے پاس تھوڑی سی کچھ چیزیں، لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی حقیقت سے اگر ہم آگاہ ہو جائیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کو فالو کر رہی ہے، اللہ کی مرضی کو فالو کر رہی ہے، اور اگر میں بھی اللہ کی مرضی کو ماننے والی بن جاؤں تو یہ پوری کائنات میری ہو جائے گی۔ قطرہ ہوں لیکن مثالیں بحر بے پایاں بھی ہو سکتی ہوں۔ سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہا بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے سینے میں اپنی ہستی کو کا تصور بٹھا کے بھیجا ہے۔
حق کشور جس سے ہو تسخیر بے تو تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان. یعنی آپ تصور کی بلندی دیکھیں اقبال کی شاعری کے. حق کشور یعنی یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، ان کے درمیان کی موجود ہر چیز، جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، یعنی توپ چلائے اور تلوار چلائے بغیر ہم اس پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. کس چیز سے؟ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے. وہ ساما کیا ہے؟ وہ ساما ہے کردار کی طاقت. اگر کردار کی طاقت قرآن کے مطابق بن جائے تو ہم اس پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے تاما بھی. یہ بھی مسلمانوں کا ایک جو معروف تصور ہے نا کہ نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے لی اور حج کر لی. تو اقبال اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہی ناداں ہے کہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. یعنی اسلام تو آیا اس لیے ہے کہ مسلمان کو دنیا کا امام بنائے اور تمام دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلے. لیکن اگر تو نے ہی چند کلیاں لے کر اپنے دامن کو بند کر لیا تو تیرا علاج سوائے یقین کی قوت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. پھر تیسرا تصور جو اقبال کی شاعری میں ملتا ہے وہ بہت نمایاں تصور ہے خودی کا تصور. اور خودی کیا ہے؟ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا چراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. اور ایک غلامی سے ہے روح تیری مزمحل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام. یہ خودی کیا چیز ہے؟ اقبال جو تصور دیتے ہیں اپنی شاعری میں، اس میں خودی یہ ہے کہ بندے کا ہاتھ اور اس کا دامن اگر پھیلے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کیا، اور اپنے اصولوں پر کسی طاقت سے کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. اصولوں کی خاطر دنیا قربان کر دی جائے لیکن دنیا کی خاطر اصول قربان نہ کیے جائیں. یہ انسان کی خودی. اور اس خودی کو جس نے جتنا پایا ہو، اگر خود نہ کرو خود کرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. یعنی یہ تصور ہے اقبال کا کہ جس نے اپنے دامن کو سمیٹ دیا اور اللہ کے آگے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تو اسے موت کی شکست نہیں دے سکتی. وہ موت کے بعد بھی زندہ جاوید ہو جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا چراغ. یعنی اگر ہمیشہ کی عمر حاصل کرنی ہے، قوموں کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی امت بننا ہے، تو خودی کے سوز سے اپنے چراغوں کو جلا لو. ہمارے چراغ کیا ہیں؟ ہمارے چراغ ہمارے دل ہیں. اگر ہم دلوں میں اپنی خودی کا تصور بٹھا لیں، آج کے حالات میں تو ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل اگر انگریز تو آج امریکہ کا وہی رول ہے. اور ہمارے دانشور ہمیں دن رات یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے. امریکہ سے بگاڑ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم ایک ایک کر کے اصول کیوں توڑے چلے جائیں؟ اس لیے کہ اگر امریکہ دولت نہیں دے گا اور وہاں سے امداد نہیں آئے گی اور وہاں سے ہمارے جتنے بھی تاروں پور اس کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے باقی نہیں رہیں گے، پاکستان باقی نہیں رہے گا. یہ تصور ہے جو آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ تصور ہے جو کل انگریز جس وقت بر صغیر میں تھے ان کو بھی یہی سکھایا جاتا تھا. لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خودی ہو، ساما کی محبت میں مضمر ہے تناسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت کرے ساما. یعنی ساما کی محبت ہے یا منزل کی محبت ہے؟ اگر منزل کی محبت ہے تو ساما کی محبت سے نکلنا ہوگا، اور سامان کی محبت ہے تو منزل کی محبت کو دل سے نکال دیجئے. یعنی دونوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت اختیار کرنی ہے. اور اگر منزل کی محبت ہے پھر غارت کرے ساما، یعنی پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن چیزوں کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے، ورنہ منزل کھوٹی ہونے کا اندیشہ. تو خودی جس قوم نے پالی، جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی، یعنی اگر خودی نہیں ہوگی قوم میں، امت میں خودی نہیں ہوگی تو اس کی تقدیر میں محکوم رہنا ہی لکھا ہے. اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. فطرت افراد سے اقماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اقماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. یعنی ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطی کا وہ نتیجہ نہ بھگتنا پڑے، لیکن جب پوری قوم اپنی پالیسیاں بناتے وقت محکومی کی حالت میں بناتی ہے اور اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیتی ہے تو فطرت ایسی امتوں اور ایسی قوموں کو
کبھی معاف نہیں کرتی. تو عروج اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے دل میں امید، یقین اور خودی کے تصور کو بٹھانا ہوگا. پھر تیسری بات جو اقبال کی شاعری میں ہمیں نظر آئی، جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کا تصور. عشق مصطفیٰ کا تصور اقبال کہتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا. یعنی مومن کو اٹھانے والی چیز کیا ہے؟ جب تک اللہ کے نبی سے عشق نہیں ہوگا، محبت بھی نہیں، عشق نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کی اتباع کرنے والا مومن نہیں ہوگا اس کی حالت تبدیل نہیں ہوگی. مثل وہ قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رفتے بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نغمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمے موت سے ہنگامے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اگر دنیا میں روشنی لانی ہے تو صرف ایک ہی شمع ہے ہمارے پاس جو ہمیں ہاتھ میں پکڑنی ہوگی، اور وہ شمع کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہے. جتنا ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا، جتنی آپ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، اور جتنا ہمارے دل میں اتباع کا جذبہ ہوگا، ہماری شمع اتنی ہی روشن اور دنیا کی آنے والی صبح بھی اتنی ہی روشن ہوگی. پھر اقبال اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یہ الفاظ نقل کر رہے ہیں، جواب شکوہ سے یہ بند لیا ہے میں نے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری. یعنی اگر دوسری اقوام کے حملوں سے بچانا ہے تو جو ڈھال ہمیں پہننی ہوگی نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے امت کو، وہ عقل کی صورت میں ہوگی. لیکن اگر ہمیں پیش قدمی کرنی ہے اور اپنے اصولوں کو، اپنی نظام حیات کو غلبہ دینا ہے تو پھر ہمیں تلوار چلانی ہوگی. کس سے؟ عشق سے. عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. یعنی میں نے تو پوری دنیا کے لیے تجھے خلیفہ بنایا ہے، کسی ایک چھوٹے سے حصے کے لیے نہیں بنایا. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. یعنی تو اگر پورے یقین سے نعرہ تکبیر لگائے گا تو اس پوری دنیا میں آگ لگا سکتا ہے. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. یعنی اگر تو واقعی مسلمان بن جائے تو جو تدبیر تو اختیار کرے گا وہی میں تیری تقدیر بنا دوں گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. لوح و قلم سے مراد یعنی وہ جہاں قسمت لکھی جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کی قسمت لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے نبی سے محبت کرو گے تو یہ جہان کیا چیز ہے، میں تو قسمت کا نوشتہ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، جو چاہے اپنی قسمت لکھ لینا. امید، یقین، خودی اور عشق مصطفیٰ. اور اس کے بعد آخری بات میں کہوں گی کہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. تصور امت اقبال کی نظر میں مرکز سے جڑے بغیر اور اپنی بنیاد اسلام کو بنائے بغیر، یعنی وطنیت کی بھی انہوں نے نفی کی، فرقہ واریت کی ہر شکل کی انہوں نے نفی کی، اور پیغام دیا کہ اسلام کی بنیاد پر متحد ہوئے بغیر یہ امت عروج نہیں پا سکتی. یہ بت کے تراشید تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشان دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زار اے تیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یعنی وطنیت بت کی مانند ہے اقبال کی شاعری میں. جب وطن بن جاتے ہیں اور آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو امت کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. یہ بنیاد صرف اسلام ہوگی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت تھی گئی. یعنی ہم وہ امت نہیں ہے کہ جو ہم مغرب کو دیکھ کر اور ان کا ماڈل ہم فالو کر لیں، بلکہ ہماری بنیاد کیا ہے؟ رسول ہاشمی کی بنیاد صرف اور صرف قوت مذہب میں پوشیدہ ہے. یہ مذہب سے ہم جتنے قریب ہوں گے ہم آپس میں بھی اتنے ہی قریب ہوں گے. لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ یورپ کے سارے ممالک نے تو مل کر ایک کرنسی اور ایک ویزا اور ایک اصول بنا لیے.
لیکن امت مسلمہ کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. انہیں تقسیم کرو، انہیں تقسیم کرو، انہیں وطنوں میں تقسیم کرو، انہیں نسل کی بنیاد پہ تقسیم کرو، انہیں رنگ کی بنیاد پہ تقسیم کرو، انہیں زبان کی بنیاد پہ تقسیم کرو، اور ایک وطن میں صوبوں کی بنیاد پر، اور صوبوں میں پھر مزید صوبوں کی بنیاد پر، اور اس میں پھر برادریوں کی بنیاد پر، اور اس میں پھر مذاہب اور مسالک کی بنیاد پر تقسیم کر تقسیم کر تقسیم. مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ پیغام شاید ہم سب کے لیے آج انتہائی شدت کے ساتھ اقبال کا ہے کہ اس تقسیم کو جب تک ہم اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے ہم امت ہی نہیں بن سکتے. اور جب امت ہی نہیں بن سکتے تو امت بنے بغیر تو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اپنے آپ کو کاٹ کر اپنے لیے دنیا کے بھی خدا نخواستہ نقصان تلاش کر لیں گے اور آخرت کے تو نقصان ہے. بال کہتے ہیں رب تو ضبط ملت بیزا ہے مشرق کی نجات، یعنی مشرق کی نجات اس بات میں پوشیدہ ہے کہ آپس میں جڑ جائیں. ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر. یعنی ایشیا میں آپ دیکھیں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ تین اتنی بڑی آبادی والے ممالک ہیں، اور ان کے پاس اگر تینوں کو جمع کریں تو ہر طرح کے وسائل ان کے پاس معدنی بھی اور افرادی بھی اور تمام طریقے کے موجود ہیں کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہی دنیا میں ایک تبدیلی لا سکتے ہیں. پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاش پر، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابیے والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر. یعنی ہمارے لیے ترجیح اول مذہب ہونا ہے، اسلام ہونا ہے، لیکن اگر ہم نے نسلوں کو اور اپنے وطنوں کو مقدم ترجیح قرار دے دیا تو اقبال کہتے ہیں اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یعنی وہ قلب و جگر لانا ہے کہ سلمان فارسی فارس کے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے انہیں کیا درجہ دیا کہ سلمان تو ہمارے ہیں، ہمارے اپنے گھر والے ہیں. حضرت بلال جو حبشی تھے، غلام تھے، لیکن ان کا کیا درجہ دیا کہ صحابہ انہیں کہتے تھے کہ میرے آقا اور میرے مولا. تو نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر. اقبال کہتے ہیں کہ موجودہ عالم اسلام، یعنی ہر دور میں اقبال کی شاعری کا پیغام یہی ہوگا کہ عالم اسلام کو مذہب کی بنیاد پر یکجا ہونا ہے اگر عروج پانا ہے. اور آج تو ہمیں چمکتے ہوئے تارے نظر بھی آتے ہیں. آج ہم جو نقشہ دیکھ رہے ہیں دنیا کا کہ جو مسلم ممالک ہیں، آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں کہ جو انقلابات آ رہے ہیں اور وہاں پہ جو تحریکیں عروج پا رہی ہیں وہ کون سی تحریکیں؟ وہ تحریکیں ہیں جنہوں نے اپنی بنیاد مذہب پر رکھی ہے. اور جب وہ تحریکیں اوپر آ رہی ہیں تو ایک مسلم بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بننے کے نقشے سے ابھی نظر نہیں آ رہا، ابھی صرف امید پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کے بننے کے نقشے سے ہی عالم باطل لرزاں اترتا ہے. اور ابھی سے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ان کی قوت کو کسی طرح سے پارا پارا کر دیا جائے. خاص پاکستان کے حالات پر اس لحاظ سے غور کریں کہ جو بات کہی کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جتنے ہم تقسیم ہوں گے اتنے ہی ہم کمزور ہوں گے، جتنے ہم جڑیں گے یکجا ہوں گے. بے شک میں اور آپ ہم میں بہت سارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تمام اختلافات ثانوی ہیں، اور ہمارے مذہب کا ایک ہونا، ہمارے عقائد کا ایک ہونا، ہمارے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کا ایک ہونا ہمارے یکجا ہونے کی بہت بڑی بنیاد. اور اگر ہم اسی بنیاد کو یاد رکھیں تو یہی بنیاد آج پاکستان کو بچانے والی. اور اگر ہم اس بنیاد کو کمزور کر دیں گے ایک بازو کو ہم کاٹ دیں گے. اللہ نہ کرے کہ دوبارہ وہ منظر دہرایا جائے. تو آج اپنے اندر ہم یہاں سے اس بزم سے یہی پیغام لے کر جائیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو امید کا پیغام لے کے جائیں.
یہاں سے جانے کے بعد ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ آج اگر برا ہے تو کل بھی برا ہی ہوگا. نہیں, آج اگر برا ہے کل اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور وہ کیسے اچھا ہوگا کہ میں اپنے دل میں یقین پیدا کروں اور میں اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کروں اور میں اس بات کو سمجھ لوں کہ مقصد ہے اگر منزل غارت گرے سما. خون ہے نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر, نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر, نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. خون جگر اگر نہیں بہایا, اگر میں نے کوشش ہی نہیں کی, اگر میں نے اس کے لیے کوئی قربانی ہی نہیں دی, تو بغیر قربانی کے ثمر ہاتھ نہیں آتا. تو اقبال کے نشار پہ یہ اپنی بات ختم کروں گی کہ حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام, یعنی قوموں کی زندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ ایک حقیقت ہے. حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام, نگاہ پیر فلک میں نہ میں عزیز نہ تو. یعنی آسمان کی نظر میں کوئی ایک قوم خاص چہیتی نہیں ہوتی, سب قومیں برابر ہوتی ہیں. خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو. یعنی زمانہ جو زخم پہنچاتا ہے, جو نقصان پہنچاتا ہے, وہ دراصل ہماری رفو گری کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان صفات کو دوبارہ سے پیدا کریں اور جو خامیاں ہمارے اندر ہو گئی ہیں, جو خلا ان خامیوں کی وجہ سے ہو گیا ہے, وہ ان کو پورا کر دیتا ہے. رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا, رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا, اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو. یعنی کیسے بھی حالات ہو جائیں, انسان ہمیشہ منفرد رہ سکتا ہے, مثال بن سکتا ہے کس وقت کہ اس کے دل میں یہ پیغام جڑ پکڑ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی سپر پاور نہیں, اور جو اللہ کی مانتا ہے زمانہ اس کی مانتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے. تو میرا خیال ہے اتنے وقت میں اتنے ہی پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر سکتے تھے. اللہ کرے کہ اقبال ہمیں امید کا جو پیغام دے رہے ہیں, یہاں سے جانے کے بعد ہم بھی امیدیں پھیلانے والے بنے, مایوسی پھیلانے والے نہ بنے.